ایک پرسکون پہاڑی گاؤں میں ایک قدیم آئینے کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی جو روحوں کو قید کر سکتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ آئینہ ایک جادوگر کی بددعا کا شکار تھا جسے صدیوں پہلے دھوکہ دیا گیا تھا۔ اگر کوئی آدھی رات کو آئینے میں دیکھتا تو اپنی سب سے تاریک خوفناک شبیہ دیکھتا، اور اگر وہ اپنی نظریں نہ ہٹا پاتے تو ان کی روح آئینے کے اندر کھینچ لی جاتی۔ ایک نوجوان لڑکی انیے کو یہ آئینہ اپنی دور دراز کی دادی سے وراثت میں ملا۔ یہ ایک خوبصورت مگر خوفناک آئینہ تھا جس کے سنہرے فریم پر پیچیدہ اور لرزتے ہوئے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ انہیں پرانی کہانیوں کو جھوٹ سمجھتے ہوئے گاؤں والوں کی وارننگز کے باوجود آئینہ اپنے کمرے میں لگا دیتی ہے۔ پہلی رات انہیں کو ایک ہلکی سی دستک سے نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ اس کی نظر آئینے پر پڑی جو مدھم سی چمک رہا تھا، حالانکہ کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ اس نے اسے اپنی خیالی کیفیت سمجھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن اس کی بہترین دوست زارا نے آئینے کو دیکھا اور اس کی عجیب خوبصورتی کی تعریف کی۔ یہ آئینہ تو زندہ لگتا ہے، زارا نے کہا فریم پر انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ اسی رات انہیں نے خواب میں اپنی دادی کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ مت دیکھنا، دادی نے سرگوشی کی، پھر سایہدار ہاتھوں نے انہیں آئینے کے اندر کھینچ لیا۔ انہیں ہڑبڑا کر جاگ گئی، پسینے میں شرابو۔ اس نے آئینے کے قریب جا کر دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آئینے کی سطح ہموار تھی لیکن ایسا لگا جیسے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اپنی بے پناہ تجسس کو قابو نہ کرتے ہوئے اس نے اس کہانی کی سچائی کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو وہ موم بتی تھامے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گھڑی نے 12 بجائے تو اس کی عکاسی بدلنے لگی۔ اس کا چہرہ بھیانک صورت اختیار کر گیا، آنکھیں کھوکھلی اور منہ ایک خاموش چیخ میں پھیل گیا۔ آئینے میں اس کے پیچھے سائے حرکت کرنے لگے جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ اس کا نام لے کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کی آوازیں انتہائی جانی پہچانی تھیں، اس کی دادی، اس کے والد اور زارا کی۔ چلے جاؤ، وہ سرگوشی کرنے لگے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ لیکن انہیں ہل نہ سکی۔ اس کی عکاسی آئینے سے باہر نکل آئی، ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کی حرکات جھٹکے دار اور غیر فطری تھیں۔ مجھے آزاد کرنے کا شکریہ، اس نے کہا، اس کی آواز زہر آلود تھی۔ انہیں پیچھے ہٹنے لگی لیکن عکاسی نے اس کی کلائی پکڑ لی، اس کی گرفت برف کی طرح سرد تھی۔ اب تمہاری باری ہے، عکاسی نے کہا اور اسے آئینے کے اندر کھینچ لیا۔ اگلی صبح زارا انہیں کے گھر آئی اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی حرکات جامد تھیں اور اس کی آواز اجنبی اور سرد۔ اصلی انہیں آئینے کے دوسری طرف قید تھی، شیشے پر زور سے ہاتھ مار رہی تھی، خاموشی سے چیخ رہی تھی۔ اب جو بھی انہیں کے گھر جاتا ہے اور آئینے میں دیکھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی موجود ہے۔ ایک جوڑی بے بس آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں، مدد کے لیے التجا کر رہی ہے، لیکن کوئی بھی آئینے کو چھونے کی ہمت نہیں کرتا، اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اس لعنت کا شکار نہ بن جائے۔